کے کہا کاش میں اس آخری نبی کی امت میں ہوتا تو میں 50 سال کا ایک سجدہ کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بآواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی. میں 50 سال کا ایک سجدہ کرتا اگر آخری نبی کی امت میں ہوتا. ٹھیک ہے جی. 2500 سال زندگی مکان نہیں بنایا. جب اسرائیل نے پوچھا چلو یہ 2500 سال کی زندگی آپ نے گزاری کیسے ہے؟ بڑی عبرتناک جملے ہیں. آپ نے 2500 سال کی زندگی گزاری کیسی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام درخت کے سائے میں بیٹھ گئے. ٹھیک ہے جی. اور سائے سے اٹھ کے دھوپ پہ آئے اور کہا میری 2500 سال زندگی ایسے گزر گئی. سائے پہ بیٹھا تھا, اٹھ کے دھوپ پہ آیا جیسے اتنی دیر میں میری 2500 سال زندگی گزر گئی. ٹھیک ہے جی. لیکن افسوس یہ ہے 2500 سال زندگی اللہ کے نبی تبلیغ کر رہے ہیں, لوگ پتھر مار رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن تاریخ اسلام نے لکھا ہے چاند بندے مسلمان ہیں. 2500 سال زندگی اللہ کا نبی ہے. اور آپ قاضی صاحب کیا بتا سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں ہم میں سے کوئی بندہ کہ اللہ کے نبی کی زبان میں تاثیر نہ ہو؟ نبی ہیں, معصوم ہیں, گناہوں سے پاک ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی زبان میں اثر نہ ہو, نبی کی زبان میں تاثیر نہ ہو, لیکن اس کے باوجود چار بندے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. جب حضرت نوح علیہ السلام یہ حالات دیکھے تو تنگ ہو کے میں کہوں یا مایوس ہو کے, قرآن کیا کہتے ہیں کہ فوراً بد دعا دی, پروردگار لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. جو حافظ قرآن بیٹھے ہیں, پروردگار ان سب کو تباہ و برباد کر دے. میرے کہنے نہیں مانتے, مسلمان نہیں ہو رہے, تیری توحید کا کلمہ نہیں پڑھ رہے, تیری توحید کا اقرار نہیں کر رہے, ان سب کو تباہ و برباد کر دے, ملیا میٹ کر دے. خالق اکبر نے کہا پھر اللہ کا نبی پھر ٹھیک ہے, ایک جو ہے اپنا کشتی تیار کر, ایک طوفان آئے گا, میں سب کو تباہ و برباد کر دوں. وہ آپ جانتے کہ نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بنائی, کشتی بن گئی. ٹھیک ہے جی. وہ طوفان آیا, طوفان کے بعد جو ہے وہ ساری دنیا پہ جو کوئی تھا ملیا میٹ ہو گیا, ساری جو ہے آبادی مخلوق ختم ہو گئی. کوہ جودی پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لگی اور جب پانی خشک ہوا حضرت نوح علیہ السلام اور وہ بچ گئے جو کشتی میں سوار تھے, وہ بچ گئے حضرت نوح علیہ السلام اور باقی وہ لوگ جو کشتی میں سوار تھے. ٹھیک ہے جی. اب جب کشتی میں سے وہی کشتی میں کتنے بندے سوار ہوئے, ٹھیک ہے, وہی بچ گئے. ٹھیک. اب جب جو ہے وہ طوفان ختم ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے میرا نوح نبی جلدی کر کوئی اچھی سی مٹی اٹھا کے نا, چکنی مٹی, اپنی لکڑی مٹی کے برتن بنا, مٹی کے برتن بنا. اب کہنے والا تھا اللہ, حکم دینے والا تھا اللہ, حکم دیا جا رہا تھا ایک نبی کو. اب نبی نے کتنی اچھی مٹی اٹھائی ہوگی بھائی بہن, اور کتنے آسان انداز میں وہ جو ہے مٹی کے برتن بنائے, چمچ بنا ڈالا, کولی بنا ڈالی, ٹھیک ہے, جگ بنا دیا, گلاس بنا دیا, پلیٹیں بنا دی. یہ جب اچھی طرح بن گئی, سوکھ گئی, بہترین خوبصورت پک گئی, اللہ نے کہا اے نوح ان میں سے ایک برتن توڑ دے, ان میں سے ایک برتن توڑ دے. اللہ کا حکم تھا, دل میں تو آیا, میں بڑی محنت سے بنائے تھے, لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کیا, وہ جو چھوٹا برتن تھا میرا چمچ وہ توڑ دیا. پھر خالق نے کہا کہ اے نوح ایک اور برتن توڑ دے. حضرت نوح علیہ السلام نے وہ جو ایک کولی توڑ دی, ایک اور توڑ دے, پلیٹ توڑ دی, پھر اور توڑ دے. سارے جو ہے اللہ کہتا گیا, حضرت نوح علیہ السلام توڑتے گئے. آخر میں سر آہ بھر کے ٹھنڈی سانس لے کے کہا پروردگار اگر میرے ہاتھ سے توڑوانے تھے تو بنوائے کیوں تھے, اگر میرے ہاتھ سے توڑوانے تھے تو پھر مجھے بنوائے کیوں ہیں. کیوں نوح کہا اس لیے پروردگار بڑی محنت سے میں نے یہ برتن بنائے تھے, بڑی میں نے محنت کی تھی, اس کے باوجود تو نے میرے ہاتھ سے توڑوا دیے. خالق کی آواز آتی ہے نوح تیرا اس میں تھا کیا, مٹی میری تھی, پانی میرا تھا, ہاتھ میرے لیے, اس میں تھا کیا تیرا بتا تو صحیح. یہ مٹی میری تھی, پانی میرے تھا, میرا تھا, یہ ہاتھ میرے تھے, طاقت میری تھی, قوت میری تھی, یہ آنکھیں دی ہوئی میری تھی, میری دے جاتی ہوئی چیزیں ایسے